مہرتاب نے گردن موڑ کر اپنی پشت کی جانب اس خندق کو دیکھا جسے عبور کر کے باب الہ کی ڈیوڑی میں داخل ہوا تھا۔ بہت دور کچھ لوگ ایک ناشنے والی کے گرد اکٹھے ہو رہے تھے۔ اس نے سپاس گزار نگاہوں سے بوڑھے منجم سے رخصت طلب کی اور ہولے ہولے اس کھلے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا جس سے گزر کر وہ ایمگور بل اور نمتی بل کے درمیان شاداب قطع میں داخل ہونے والا تھا۔ اس کے قدموں کی ہلکی سی چاپ ڈیوڑی کے کلدانی محافظ بھی سن رہے تھے، لیکن ابھی اس نے ڈیوڑی کو پار نہیں کیا تھا کہ کچھ سوچ کر پلٹا اور تیز قدموں کے ساتھ پھر اسی چبوترے کے پاس پہنچ گیا جہاں دانائے فرات اپنے نیولے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ لیکن مہرتاب کو دیکھ کر اس نے نیولے کو چٹائی پر چھوڑ دیا اور تعجب سے بولا، اب کیا ہے؟ مقدس گوما، آپ نے کہا تھا کوئی عورت مجھے شکست نہیں دے سکتی، پھر بھی ایک ہے، صرف ایک۔ ہاں ہے ایک عورت۔ کون ہے وہ؟ گوما نے حیرت و تشویش کے انداز میں پہلو بدلا۔ اچھا، تو اس نوجوان کو جو موت کو شکست دینے کا عزم لے کر آیا ہے ابھی تک اس عورت کا خیال پریشان کر رہا ہے جس کا حسن انسان کے ارادوں کو پامال کر سکتا ہے۔ اس نے اسے دیکھا بھی نہیں مگر ابھی سے اس کے بارے میں تجسس رکھتا ہے۔ آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ بوڑھے نے ایک بار پھر اپنی پراسرار نگاہوں کا جال اس کے چہرے پر پھینکا اور بولا، میں پھر کہتا ہوں کہ ایک عورت ہے، پورے بابل میں، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں صرف ایک عورت۔ میں اس عورت کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ نام؟ تو بجلی کو کس نام سے یاد کرے گا اور قیامت کا نام کیا رکھے گا؟ یہ غیر متوقع جواب سن کر مہرتاب پریشان سا ہو گیا اور گوما نے اس کی پریشانی بھانپ لی۔ مگر تو اس کا نام کیوں پوچھتا ہے؟ کیا عورت سے اس کا نام لے کر محبت کی بھیک مانگے گا؟ بوڑھے نے یہ بات شاید اسے چڑھانے کے لیے کہی تھی۔ مہرتاب کو سچ مچ غصہ آ گیا۔ آپ محبت کی بات کرتے ہیں لیکن میں اس عورت کا غرور حسن خاک میں ملا دینا چاہتا ہوں، خواہ وہ بابل کی کوئی بااختیار شہزادی ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں۔ بوڑھے دانشور کی سسکاری سنائی دی۔ اس نے بڑی بے چینی کی حالت میں کھلی آستین والا ہاتھ بلند کیا۔ تیش میں آنے کی ضرورت نہیں، میں تجھے اس عورت سے ٹکرانے کا مشورہ نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی شکست یا تیری ناکامی نہیں چاہتا۔ جھگڑے سے کیا فائدہ؟ اگر وہ تیری راہ میں آئے تو اس کے قریب سے چپ چاپ گزر جا، نہ تو اس سے الجھے گا نہ وہ تجھے کچھ کہے۔ اگر تو اس سے ٹکرا گیا تو دونوں میں سے کسی ایک کی شکست لازمی ہے، اور کیا خبر وہ تو ہی ہو۔ مہرتاب جل ہی تو گیا تھا جیسے کسی نے گرم گرم سلاخ سے اس کا بدن داغ دیا ہو۔ اس کے دماغ سے دھواں سا نکلنے لگا۔ واہ، ایک عورت اسے شکست دے گی۔ وہ بھول رہا تھا کہ عورت ہمیشہ مرد کی شکست کا باعث بنتی رہی ہے، مگر بابل کے سب سے عظیم انسان نے ایک عورت کے متعلق جس پیرائے میں بات کی تھی اسے سن کر ذہن میں شعلے سے بھڑک اٹھے تھے۔ کیا وہ عورت ایسی ہی زبردست ہے کہ ایک مرد کو شکست دے سکے؟ ایک مرد؟ بوڑھے گوما کی آواز میں شاید کوئی اور بول رہا تھا۔ کسی ایک مرد کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو بابل کے تمام مردوں کو ایک جنبش ابرو سے ہلاک کر سکتی ہے۔ اس کی انگشت حنائی کے فقط ایک اشارے سے پوری دنیا برباد ہو سکتی ہے۔ مہرتاب کو خیال گزرا شاید بوڑھا حکیم اسے خوفزدہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، بس مقدس گوما، بہت ستائش ہو چکی۔ اگر وہ بابل کا چلتا پھرتا جادو بھی ہے تو اس کا سحر جمال توڑ دیا جائے گا۔ آخر کو وہ ایک عورت ہی تو ہے۔ معلوم ہوتا ہے ابھی عورت سے تیرا واسطہ نہیں پڑا۔ میری کتاب زندگی میں عورت نام کا کوئی ورق نہیں۔ بوڑھے غیبداں کو یہ الفاظ معنی سے خالی محسوس ہوئے۔ وہ مہرتاب کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اطمینان سے بیٹھ گیا اور پرخیال انداز میں بولا، ابھی تو نے اس عورت کو دیکھا نہیں اور اس کے سحر جمال کو توڑ دینے کا دعویٰ کرتا ہے۔
مگر جب تو اسے قریب سے یا دور سے دیکھ لے گا تیری کتاب زندگی عورت کے ذکر سے خالی نہ رہے گی۔ اب مہرتاب کے ذہن پر اس نامعلوم عورت کی اہمیت کچھ واضح ہونے لگی۔ دانہ فرات کہہ رہا تھا، وہ چلتی ہے تو زمانے کی گردشیں اس کے ساتھ چلتی ہیں، رکتی ہے تو کوچہ و بازار کی نبضیں رک جاتی ہیں۔ روب جمال سے اس کی گردن راج ہنسوں کی طرح تنی رہتی ہے۔ اس کے حسن کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ راستوں میں کھڑے رہتے ہیں، اور جب وہ آتی ہے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جس طرف سے بھی گزرتی ہے عالی شان عمارتوں اور اونچے اونچے مکانوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں کہ شاید وہ کسی عمارت کو اپنے قیام کا شرف بخشے، لیکن وہ کھلے دروازوں کے سامنے سے باد نسیم کی طرح بے آواز گزر جاتی ہے۔ تو خود فیصلہ کر، میں تجھے اس عورت سے ٹکرانے کا مشورہ کس طرح دے سکتا ہوں جو سرتابہ جمال ہے، جس کی صرف ایک نظر عنایت انسان کے مضبوط ارادوں کو متزلزل کر سکتی ہے، جس کا جلوہ حسن بڑے بڑے دانشوروں کو بے وقوف بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ مہرتاب نے اس طرح سوچا ہی نہیں تھا۔ مقدس گوما نے اپنے الفاظ کی سحر آفرینی سے جو تصویر کھینچی اس کی کوئی قیمت تو ضرور تھی۔ وہ ساکت کھڑا اس نور جمال کے تصور میں کھوسا گیا اور سوچنے لگا، اب تو اسے ضرور دیکھنا چاہیے، بھلا وہ کیسی ہوگی اور کس طرح مردوں کی آرزوؤں کو ٹھکراتی ہوئی آگے بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ وہ خود بھی عورتوں کے ساتھ جو اس کے وصل کی تمنائیں رکھتی یہی سلوک کر چکا تھا، لیکن فوراً ہی اس نے اپنے ذہن سے یہ شیطانی خیال چھٹک دیا، آخر ایک عورت کو خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت ہو دیکھنے سے کیا حاصل؟ وہ تو بابل میں ایک اعلیٰ مقصد لے کر آیا تھا، نہ تو اس قسم کے وسوسے اس کے ارادوں کو بدل سکتے ہیں، نہ کوئی عورت اس کی زندگی کا عنوان بن سکتی ہے۔ اب وہ پھر وہی مہرتاب تھا جو اپنے فرض کی ادائیگی ہی کو مقصد حیات سمجھتا تھا۔ بوڑھے غیبداں نے اس کے چہرے پر ذہنی کشمکش کے آثار دیکھ لیے تھے۔ تو نے سمجھ لیا ہوگا میں نے کسی معمولی عورت کا ذکر نہیں کیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ بس تجھے اس عورت سے دور رہنا ہوگا۔ کوشش کروں گا کہ اس کے راستے میں نہ ہوں، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ مجھے اس کا نام تو معلوم ہونا چاہیے تاکہ اس سے خبردار رہ سکوں۔ وہ بابل کی نامور رقاصہ بے دخت ہے۔ بے دخت؟ مہرتاب نے نام زیر لب دہرایا۔ اسے اس نام میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ بابل کے لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں، لیکن وہ خود رب زہرہ کی پوجا کرتی ہے اور چاند کی ہر تیسری رات کو ہیکل زہرہ میں نظر دینے جاتی ہے۔ مہرتاب اس اتفاق پر حیران رہ گیا کہ آج چاند کی تیسری رات شروع ہونے والی تھی۔ اچانک مقدس گوما نے اپنا ہاتھ لہرا دیا۔ بس یہ ملاقات ختم ہوئی، اب تو اپنی راہ لے۔ دیکھ کچھ لوگ ادھر آ رہے ہیں اور شاہی جلوداروں کا سردار ہنانی ان کے آگے آگے ہے، شاید وہ کسی کی تلاش میں ہے۔ آج کل ہر اجنبی سے بڑی پوچھ گچھ ہوتی ہے، کہیں وہ تجھ سے بھی باز پرس نہ کریں، لیکن میں انہیں باتوں میں لگا لوں گا تاکہ وہ تیرا پیچھا نہ کر سکیں۔ مہرتاب نے وہاں سے کھسکنے میں دیر نہ لگائی۔ وہ بندرگاہ سے شاہی گماشتوں کو جھانسا دے کر نکل آیا اور باب ایلا کے پہرےداروں کو بھی اپنے لباس سے اجنبی نہ لگا تھا، لیکن سردار ہنانی کو دھوکہ دینا مشکل تھا، اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ ڈیوڑی پار کر گیا اور اس سڑک پر ہو لیا جو نعمتی بل کی طرف جاتی تھی۔ چند ہی لمحوں میں سردار ہنانی شاہی گماشتوں کے ہمراہ خندق کا پل عبور کر کے باب ایلا میں داخل ہوا۔ معلوم نہیں کسی اور نے بھی مہرتاب کو دیکھا یا نہیں، لیکن ہنانی نے اس بانکے اجنبی کو ضرور دیکھ لیا تھا جو کچھ دیر قبل دریائے بندرگاہ پر نظر آیا اور پھر ہجوم میں غائب ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے مہرتاب کے پیچھے لپکا تاکہ اسے دوسری مرتبہ غائب ہونے سے پہلے ہی پکڑ لیں، لیکن ابھی وہ ڈیوڑی عبور نہ کر پایا تھا کہ عقب سے آواز بلند ہوئی، سردار ہنانی، تیرے لیے میرے پاس سے خوشخبری ہے۔
ہونانی انہی قدموں پر رک گیا۔ یہ آواز اس نے پہلے بھی کہیں سنی تھی۔ وہ اس کے لب و لہجہ سے بھی واقف تھا، کیونکہ یہ بابل کے دانائے غیب مقدس گوما کی آواز تھی، جو گزشتہ 4 ماہ سے قوت گویائی کھو بیٹھا تھا اور اہل بابل کے لیے ایک معمہ بن گیا تھا۔ ہونانی نے سوچا شاید اس کی سماعت کو دھوکا ہوا ہے۔ اسے کسی نے آواز نہیں دی، کیونکہ جب دیوتا کسی شخص کی طاقت گفتار کو سلب کر لیتے ہیں، وہ کسی کو آواز نہیں دے سکتا، کسی سے کلام نہیں کر سکتا۔ لیکن حیرت کے اس لمحے میں جب اس نے پلٹ کر دیکھا، مقدس گوما دونوں بازو بلند کیے ڈیوڑی کے چبوترے پر کھڑا کہہ رہا تھا، سردار ہونانی، تیری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا ہے۔ ہونانی کے ساتھ شاہی گماشتوں نے بھی یہ حیرت انگیز اور ناقابل یقین منظر دیکھا اور دانائے فرات کی آواز سنی۔ بابل کے پیکر میں روح فراست پھر لوٹ آئی تھی۔ مقدس گوما کو زبان مل گئی تھی۔ وہ بول رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، اور یہ ایک عجیب معجزہ ہوا تھا۔ سردار ہونانی ہجوم کو چیرتا ہوا نکلا اور چبوترے پر سجدہ ریز ہو گیا۔ مقدس گوما، مبارک ہو، عظیم مردوک نے پھر آپ کو گویائی بخش دی۔ اور اسی کے ساتھ برج ایلا کی ڈیوڑی مبارک مبارک کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ سردار نے سر اٹھا کر بوڑھے غیبداں کی طرف دیکھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ گوما نے کھلی آستینوں والے ہاتھ اس کے سر پر لہرائے۔ سردار ہونانی، تو بابل کا پہلا آدمی ہے جس سے میں ہم کلام ہوا ہوں۔ اب تو ہی شاہ بابل بنو نیت کے حضور میرا پیغام لے کر جائے گا، اور یہ ہے میرا پیغام کہ پراتو کا غیبداں کہتا ہے، کنواری دختر بابل کا دولہا آ گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ایک بڑی ہولناک مصیبت بھی نازل ہونے والی ہے۔ اسی لیے بادشاہ کو چاہیے وہ اپنے خلوت خانے سے باہر آ جائے اور دیوتاؤں کی عبادت عام کا اعلان کرے، تاکہ وہ اپنے کرم سے بابل کو آنے والی مصیبت سے بچا لے۔ یہ کہہ کر بوڑھا خاموش ہو گیا، اور سردار نے اپنی گردن خم کر کے اسے پھر تعظیم دی۔ یقیناً یہ اس کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا کہ وہ بابل کے روحانی پیشوا کا پیغام لے کر بادشاہ کے حضور جائے۔ اس اثنا میں بندرگاہ سے عورتوں اور مردوں کا ایک بڑا ہجوم باب ایلا پر پہنچ گیا تھا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے روح بابل گوما کو بولتے دیکھا تھا، اپنے کانوں سے اس کی آواز سنی تھی۔ فوراً ہی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی کہ مقدس گوما پر دیوتاؤں نے اپنی مہربانی کی اور وہ دوبارہ کلام کرنے لگا۔ اس کے عقیدت مند جوق در جوق جمع ہونے لگے۔ مندروں کی پجارنیں نذرانے لے کر دوڑیں۔ دریائے فرات کے دونوں کناروں پر پھیلے ہوئے عظیم شہر بابل کے بازاروں، محلوں اور کوچوں میں ہر شخص کے لیے یہ خبر باعث مسرت تھی کہ 4 مہینوں کی خاموشی کے بعد مقدس گوما کی گویائی لوٹ آئی ہے۔ اسی شام جب وہ باب ایلا سے زیگورات یعنی ہیکل بل مردوک کی طرف روانہ ہوا، اس کے عقب میں انسانوں کا ایک بڑا ہجوم تھا جو دیوتاؤں کی مدح و ستائش کر رہا تھا، جن کے طفیل گوما کو دوبارہ بولنا نصیب ہوا۔ طویل اور مہیب سائے شام کی رینگتی ہوئی سیاہیوں میں گھل مل رہے تھے، اور مہرتاب جو باب ایلا کی ڈیوڑی سے بعجلت روانہ ہوا تھا، ان گھلی ملی سیاہیوں میں ایمگور بل سے نیمیتی بل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بابل دوہری فصیلوں کا شہر تھا۔ ان فصیلوں کے درمیان 2.5 میل چوڑی پٹی پر مزدور، محنت کش اور مختلف رنگ و نسل کے غلام محنت و مشقت کرتے نظر آتے تھے، مگر مشکل اور کٹھن کام مثلا نہروں کی کھدائی، بھٹوں کے لیے خشت سازی اور سامان ڈھونے کی بھاری مشقت عموماً یہودی غلاموں سے لی جاتی تھی، جن کی سب سے بڑی آبادی نہر کباروں کے کنارے واقع تھی۔ دونوں فصیلوں کے مابین بھی ایک گہری اور چوڑی خندق تھی، جس میں دریائے فرات کا پانی رواں رہتا تھا۔ مصنوعی جھیلوں سے اس علاقے کی خوبصورتی میں بڑا اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ دریائے فرات، جسے اہل بابل پراتو کے نام سے یاد کرتے تھے، 225 مربع میل کے رقبے پر پھیلے اس عظیم و قدیم اور پرہجوم شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوا گزرتا تھا۔ نیمیتی بل ایمگور بل کی بنسبت کم اونچی تھی، جس کے حصار میں بابل شہر 60 لاکھ انسانوں کو اپنے دامن میں لیے روایتی عظمت کے ساتھ آباد تھا۔ شہر کے اندر مینارہ بابل، جو دراصل رب بل مردوک کی نیرنگ زمانہ ہیکل تھی، باغات معلقہ اور قلعہ اساگیلا کی فلک بوس عمارتیں دونوں فصیلوں کی بلندی سے بھی سر نکالے کھڑی تھیں۔ بابل شہر اسلام تھا،
مگر اس شہر کو بڑے بڑے پتھروں کی دوہری اور کو پیکر فصیلوں نے اس طرح گھیرے میں لے رکھا تھا کہ ہر اجنبی ان کے حصاروں میں ہول اور خوف محسوس کرتا تھا۔ مہرتاب بابل کے خلاف ایک خطرناک خفیہ منصوبہ لے کر وارد ہوا تھا، مگر جب وہ ایمگور بل اور نیمتی بل کے درمیان سرسبز و شاداب پٹی پر سفر کر رہا تھا، ان فصیلوں کی دہشت انگیز بلندیوں نے اسے مبہوت و ہراساں کر دیا تھا، اور اب وہ اس راز کو بھی سمجھ گیا تھا کہ ایرانی شہنشاہ کورش بابل کا محاصرہ اٹھا لینے پر کیوں مجبور ہوا۔ فی الواقع ان بلند و بالا فصیلوں کی تسخیر ناممکن تھی، جنہیں انسانوں کی بجائے شاید جنات نے تعمیر کیا تھا۔ وہ سوچنے لگا، جس شہر کی فصیلوں کو کورش اعظم کا خوفناک ترین رسالہ پشتون جاویدانی بھی سر نہ کر سکا، وہ بھلا تنہا اس کے خلاف اپنے خفیہ منصوبے میں کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے۔ پشتون جاویدانی کورش کے اس مشہور زمانہ رسالے کا نام تھا جس میں مختلف اقوام کے بہادر شہسوار شریک کیے جاتے تھے۔ اس رسالے کو نسائی اور عراقی گھوڑے مہیا کیے جاتے جو بڑے تیز رفتار ہوتے تھے۔ مہرتاب سوچ رہا تھا کہ آخر وہ بابل میں کیوں آیا ہے، کہیں تقدیر اسے اس لیے تو نہیں کھینچ لائی کہ وہ ان بلند حصاروں کے اندر موت کا لقمہ بن جائے۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ اس سے قبل کے سردار ہنانی کے خفیہ گماشتے یا ریموت کے جاسوس اسے گرفتار کر لیں، وہ شاہ بنو نید کے حکم سے چاہے بابل کے اجل گرفتہ اندھیروں میں پھینک دیا جائے، کیوں نہ انہی قدموں لوٹ جائے اور ایمگور بل کے لانتی حصار سے نکل بھاگے، جہاں کوئی اس کی موت پر رونے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس تصور ہی سے اس کے سارے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور اس نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں خنک سی لہر محسوس کی، لیکن فوراً ایک نئے خیال سے کچھ ڈھارس بندھی، کیونکہ اگر سردار ہنانی کے خفیہ گماشتے نہیں تو دولت کالدیہ کے غیبداں گوما کے پراسرار الفاظ ضرور اس کا تعاقب کر رہے تھے کہ بابل میں عجیب عجیب باتیں ہوں گی، عجیب عجیب واقعات ظہور میں آئیں گے جو اس کی ذات سے وابستہ ہوں گے۔ اور شام کے بڑھتے ہوئے سرمئی اندھیروں میں چلتے چلتے اس نے سوچا، اب تو ایمگور بل کے خوفناک حصار میں داخل ہو ہی چکا ہے، تو پھر کیوں نہ ان عجیب و غریب واقعات کو دیکھتا چلے جو بابل میں صرف اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہی سوچتا وہ نیمتی بل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ 2.5 میل کا راستہ ختم ہوا تو رات اپنے آشیانہ فلکی سے اتر آئی تھی اور زیگورات کے فلک بوز گنبدوں پر مقدس قندیلیں روشن کر دی گئی تھیں۔ ہیکل بل کے گنبدوں میں ہر رات ہزاروں قندیلیں روشن کی جاتی تھیں، اور نیمتی بل کے بلند حصار کی اس جانب رات کی محفلیں اور حسن و شباب کی رنگینیاں جاگ اٹھی تھیں۔ ایمگور بل کی ڈیوڑی سے نکل کر اگرچہ کوئی خفیہ گماشتہ اس کے تعاقب میں نہیں آیا تھا، پھر بھی تعاقب اور گرفتاری کا دھڑکا تو لگا ہوا تھا، کیونکہ وہ اس شہر میں اجنبی تھا اور زمانہ جنگ کی وجہ سے سپاہی اور جاسوس ہر اجنبی پر کڑی نگاہ رکھتے تھے۔ اسے خیال آیا، ممکن ہے نیمیتی بل کے دروازے پر اسے روک لیا جائے، لیکن یہاں بھی اس کا لباس آڑے آیا اور ایک ریاستی امیر زادہ سمجھ کر کسی نے اس پر توجہ نہیں دی۔ نیمیتی بل کے دروازے پر فیروزہ مشعلوں کی لرزتی کانپتی روشنیوں کے درمیان سے گزر کر وہ بابل کے تاریخی شہر میں داخل ہوا اور شاہراہ جلوس کو چھوڑ کر جو قلعہ اسگیلا کے تہرے حصاروں کی طرف چلی گئی تھی، اس سڑک پر ہو لیا جو سیدھی وسط شہر میں جا نکلتی تھی۔ قلعہ اسگیلا کے گرد ایمگور بل اور نیمتی بل سمیت 3 فصیلیں تھیں۔ بابل 15 میل طول اور 15 میل ہی عرض پر پھیلا ہوا ایک چوکور شہر تھا، جس کے دروازے، راستے، بازار اور کوچے بخط مستقیم ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ اس طرح یہ عظیم شہر 43 آبادیوں یا محلوں میں بٹ گیا تھا، جس کا ہر محلہ بجائے خود ایک الگ تھلگ شہر تھا اور ہر طرف خلقت کے ہجوم نظر آتے تھے۔ شہروں کا شہر بابل بلند عمارتوں، پر رونق معبدوں، پر ہجوم بازاروں اور انسانی اژدہام سے پٹے ہوئے گلی محلوں کا ایک گھنا جنگل تھا، جہاں دن کے ہنگامے سو جاتے تو رات کی رونقیں بیدار ہوتی تھیں۔ مہرتاب جس راستے پر ہو لیا تھا اس کی رونق خیال انگیز تھی۔ لوگوں کی آمد و رفت کا یہ عالم تھا جیسے میلہ سا لگا ہو۔ اس راستے کو قطع کرتے ہوئے کئی راستے، کئی کوچے، کئی بازار گزرتے تھے اور ہر طرف ہجوم کا یہی نظارہ تھا۔ وہ بھیڑ سے بچتا بچاتا ایک زیادہ پر رونق بازار میں ہو لیا اور کئی آدمیوں سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ شام ہوتے ہی بابل کے دل گرفتہ عاشق، حسن کے متوالے، شوقین مزاج نوجوان
اور ان کے ساتھ شہدے، لفنگے، غنڈے بھی اپنی داشتاؤں اور آشناؤں کو لے کر سیر بازار کو نکل آتے تھے، جن سے بازاروں کی رونقیں جوان ہو جاتی تھیں۔ کسبیاں ہار سنگھار کر کے اور بھڑکیلے لباس پہن کر گاہکوں کی تلاش میں نکلتی تھیں، جن سے آوارہ مزاج لوگ گھٹیا مذاق اور ہنسی ٹھٹول کر کے اپنا جی خوش کر لیتے تھے۔ جنسی دیوی دیوتاؤں کے مندروں میں بھی شام کے بعد ہی آمد و رفت کا زور ہوتا تھا، جہاں پروہت، پجاری اور ان کے دلال حسن و عشق کے سودے کرتے تھے۔ ان بازاروں میں یوں تو دیس دیس کی صورتیں دیکھنے میں آتی اور بھانت بھانت کی بولیاں سنائی دیتی، لیکن آرامی زبان سبھی بولتے اور سمجھتے تھے۔ یہی مغربی ایشیا کے پورے خطے کی مشترکہ بولی تھی۔ مشرق وسطیٰ کے اس خطے میں آرامیوں کی تہذیب و ثقافت اور زبان نے سب سے زیادہ اثر ڈالا، جو 2000 سال قبل مسیح دجلہ و فرات کے دوآبا میں آباد ہو چکے تھے۔ آرامی زبان صدیوں تک مقبول رہی، جو مختلف قوموں کے درمیان رابطے کی زبان بن گئی تھی۔ ماضی میں کلدانی شہنشاہ بخت نصر نے، جسے عہد نامہ قدیم کے اسرائیلی صحائف بنو قد نظر کے نام سے یاد کرتے ہیں، بہت سے ملکوں اور بہت سی قوموں پر فاتحانہ طاقت کی تھی، اور ہر دیس، ہر علاقے سے لونڈی غلاموں کے قافلے اور مختلف پیشہ و ہنر کے کاریگروں اور ماہروں کو بابل میں ہانک لایا تھا، جہاں ان کی دوسری نسل جوان ہو گئی تھی۔ اسی لیے دیوتاؤں کے اس شہر میں مختلف اناس صورتیں نظر آتیں اور مختلف ملکوں کی زبانیں بولی جاتی تھیں، لیکن اظہار مطلب کا اصل ذریعہ آرامی زبان تھی۔ اگرچہ ہیکل مردوگ کے گنبدوں میں روشن ہونے والی ہزاروں قندیلوں کی روشنی نے بستی شہر میں ایک ہلکا سا اجالا کر رکھا تھا، پھر بھی اس بازار میں جگہ جگہ پختہ اینٹوں کے قد آدم ستون کھڑے تھے، جن پر بڑی بڑی قندیلیں فیروزہ تھیں، اور ان کی گدلی زرد روشنیوں کے عکس چلنے پھرنے والوں کے چہرے اور مختلف قسم، مختلف رنگوں کے لباسوں پر تیر رہے تھے۔ یہ بازار کیا، ایک دریا تھا، جس میں عورتیں اور مرد لہروں کی طرح روا دوا تھے۔ مہرتاب نے چلتے چلتے محسوس کیا، یہاں کئی نگاہیں اسے گھور رہی ہیں۔ پھر اس احساس نے کہ وہ دیکھا جا رہا ہے، اس پر عجیب سی گھبراہٹ طاری کر دی، اور اسی گھبراہٹ میں وہ ننمک دیوتا کے چوک میں ایک نوجوان سی حسین سی عورت سے ٹکرا گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ سنبھل کر معذرت کرتا اور اپنی غلطی کی معافی مانگتا، نوجوان عورت نے جادو بھری مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا اور فوراً اپنا نام پیش کر دیا۔ تشمونینی، چشم محبت۔ اس حسین اور دلچسپ پیشکش نے مہرتاب کو بری طرح پریشان کر دیا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ بابل کی کسبیاں اور فحاشہ عورتیں اجنبی مردوں کو پھانسنے اور ان سے راہ و رسم پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا نام پیش کرتی، اور ساتھ ہی اس نام کا خوبصورت سا مطلب یا عرف بھی بیان کر دیتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بازار عیش میں آ گیا ہے، بابل کا سب سے پر رونق، سب سے پرکشش بازار، جس کے افسانے دور دور تک مشہور تھے، اور اس حقیقت نے جو ایک قصبے کے روپ میں منکشف ہوئی تھی، اس پر ایک لرزش خفی طاری کر دی۔ عورت جو خوبصورت تھی اور جس کا نام بھی پرکشش تھا، ابھی تک صورت سوال سامنے کھڑی تھی۔ اس کے نام کے ہر حرف میں ایک موسیقی تھی، اور اس نام کی صفت چشم محبت تو خواہ مخواہ دل کی دھڑکنیں تیز کر دیتی تھی۔ مہرتاب کا دل بھی غیر معمولی انداز میں دھڑکنے لگا، لیکن اس لیے نہیں کہ اسے عورت سے کوئی دلچسپی ہو گئی، بلکہ اس لیے کہ وہ گناہ کے بازار میں آ نکلا تھا، اور بابل میں اس کا پہلا ٹکراؤ ایک قصبی سے، ایک گناہ گار عورت سے ہوا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ اچھل کر پرے ہٹ گیا، جیسے کسی عورت کے بجائے آگ کی سرخ لاٹ سے ٹکرا گیا ہو۔ پھر تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا، اور قصبی حیران و ششدر کھڑی اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اچانک چوک کے گوشے سے کئی آوازوں کا بیک آہنگ قہقہا بلند ہوا۔ تشمونینی یعنی چشم محبت نے گردن گھما کر دیکھا۔ ننمخ دیوتا کے موبد کی دیوار کے نیچے کھڑے 3 لفنگے سے آدمی اس پر بے اختیار ہنسے جا رہے تھے، اس کی ناکامی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ قصبی نے سبکی محسوس کی اور پھرکی کی طرح گھوم کر اپنی راہ چل دی۔ مہرتاب بہت آگے نکل گیا، مگر چلتے چلتے اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گیا۔ شاہی جلوداروں کا سردار حنانی، جسے اس نے باب ایلا پر چھوڑا تھا، اپنے گماشتوں کے ہمراہ تیز تیز چلا آ رہا تھا۔
اس کی رفتار سے معلوم ہوتا تھا شاید اسی کی تلاش میں آیا ہے اور غالباً اسے بازار میں دیکھ بھی چکا ہے۔ پریشانی کے اس لمحے میں وہ کسبی کو تو بھول گیا اور فوراً رخ کاٹ کر ایک نیم تاریک سی گلی میں لپکتا چلا گیا جو تھوڑی دور آگے جا کر اندھیرے میں غائب ہو جاتی تھی۔ نیم تاریک گلی میں وہ ایک دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد اس نے صورتحال کا جائزہ لینے کی خاطر گلی کے نکڑ سے بازار میں جھانکا تو سردار اپنے گماشتوں سمیت چوک سے اس سڑک پر مڑتا ہوا نظر آیا جو باغات معلقہ کی طرف جاتی تھی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ یہ بابل میں اس کی پہلی رات تھی اور زمانہ جنگ میں ایک اجنبی کے قیام کا مسئلہ یقیناً تشویش انگیز تھا، جبکہ جاسوس ہر نئے آدمی کی طاق میں رہتے تھے۔ مگر مہرتاب کو ہدایت کی گئی تھی کہ شہر میں داخل ہو کر محلہ قبر کا رخ کرے۔ بابل میں یہود کی سب سے بڑی آبادی محلہ قبر کہلاتی تھی، جو نہر کبار پر واقع تھی۔ دریائے فرات سے نکالی جانے والی یہ بڑی نہر بابل کے جنوب مشرق میں تھی۔ مہرتاب کو ہدایت تھی کہ وہ عبرانی حکیموں ہاروت ماروت سے ملے جو خود ہی اس کی رہائش کا انتظام بھی کر دیں گے اور اس مقصد کے حصول میں بھی مدد کریں گے جس کی خاطر وہ بابل آیا تھا۔ تحقیقات کے مطابق ہاروت حجی نبی اور ماروت زکریہ بن برکیہ بن ادو تھے جو بابل میں یہود کی رہائی کے لیے درپردہ کوششیں کرتے رہے، لیکن وہ بابل میں اس وقت داخل ہوا جب رات نے اپنی زلفیں کھول دی تھیں اور خفیہ گماشتے اس کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ دن کے اجالے میں محلہ قبر اور ہاروت و ماروت کی تلاش مشکل نہ تھی، مگر رات کے اندھیروں میں جب تیسری تاریخ کا چاند بھی آسمان سے رخصت ہو رہا تھا، منزل مقصود پر پہنچنا بڑا دشوار کام تھا۔ نعمتی بل کے حصار سے گزرتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ رات کسی سرائے یا مندر میں گزار لے گا اور دوسرے روز محلہ قبر کا رخ کرے گا، لیکن اب یہ خیال رہ رہ کر پریشان کر رہا تھا کہ کسی سرائے یا مندر میں ٹھہرنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ ہونانی کے خفیہ گماشتے اور ریموت کے جاسوس مشتبہ لوگوں کی تلاش و جستجو میں سراؤں اور مندروں کے ارد گرد ضرور منڈلاتے ہوں گے۔ پھر وہ کدھر جائے، رات کہاں بسر کرے؟ نیم تاریک گلی کی اونچی اونچی عمارتوں کے درمیانی خلا سے آسمان ایک سیاہ پگڈنڈی کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ مہرتاب نے گردن اٹھا کر آسمان کی اس پگڈنڈی کو دیکھا جس پر تیسری رات کا چاند ایک سفید قارچ کی مانند مغربی افق میں غروب ہوا چاہتا تھا۔ پھر چاند کی تیسری رات کے خیال نے قلب و ذہن پر ایک جھلملی سی کھول دی۔ کیا کہا تھا مقدس گوما نے کہ چاند کی ہر تیسری رات کو بے دخت جو بابل کی، دنیا کی، کائنات کی سب سے خوبصورت عورت ہے، ہیکل زہرہ میں نظر دینے جاتی ہے۔ اچھا، ضرور جاتی ہوگی، لیکن مجھے اس سے کیا سروکار ہے؟ میرا چاند کی تیسری رات سے کیا واسطہ؟ اور مہرتاب نے ایک مرتبہ پھر اپنے ذہن کو جھٹک کر عورت اور اس کی خوبصورتی کے خیال سے نجات حاصل کر لی۔ گلی سے نکل کر وہ پھر بازار میں آ گیا اور اسی سمت چل دیا جدھر لوگ جا رہے تھے۔ اسے صرف ایک ہی تشویش، ایک ہی فکر تھی کہ رات کہاں بسر کرے۔ ابھی صرف 1 یا 1.5 فرلانگ چلا ہوگا کہ بازار کی رونق میں یکلخت اضافہ ہو گیا۔ فضا پھولوں کی مہک اور عنبر و عود کے خوشبوؤں سے معطر ہو گئی۔ اس نے نتنے سکیڑ کر ہوا میں رچی ہوئی خوشبو سونگھی اور 2 رویا مکانوں کے کھلے دریچوں سے آراستہ و پیراستہ کمروں کو دیکھا جو قندیلوں کی روشنی میں جگمگ جگمگ کر رہے تھے۔ یہاں دروازوں کے سامنے لبے بازار چھوٹے چھوٹے قطعے تھے، بعض خشک، بعض پھولوں سے شاداب، جن میں سوسن، چمبیلی اور گلاب کے پودے تھے۔ کہیں کہیں مہندی، کوکنار اور کھجور کے درخت بھی دکھائی دے رہے تھے جن کی چھتریوں کے سائے 2 منزلہ، 3 منزلہ مکانوں کی کھڑکیوں پر کانپ رہے تھے۔ بازار میں گل فروش لڑکیاں پھولوں کے ہار اور گجرے اٹھائے گھوم رہی تھیں اور لوگوں کے شور و غل کے درمیان کہیں کہیں موسیقی کی صدائیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک ایک گل فروش لڑکی نے اسے گھیر لیا۔ اپنی محبوبہ کے لیے پھول نہیں خریدو گے؟ محبوبہ؟ میری کوئی محبوبہ نہیں ہے۔ جھوٹ، تم پر ہزاروں مرتی ہوں گی۔ مرنے دو۔ اس نے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی لیکن لڑکی ضد کر رہی تھی۔ خرید لو نا ہار۔ مہرتاب کترا کر آگے بڑھ گیا۔ بھلا وہ ہار کس کے لیے خریدتا؟ ابھی وہ گل فروش لڑکی سے دامن چھڑا کر نکلا ہی تھا کہ ایک جوان عورت لپک کر آئی
اور مترنم آواز میں بولی، بشامہ، پیار کی خوشبو۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر چپ چاپ چلتا رہا۔